صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے۔ وقت سے آنکھ ملانے کی حماقت نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس وقت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، باضابطہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، زمانے کی قسم اٹھائی اللہ نے۔ پروردگار عالم رب لم یزل و لا یزال خالق ارض و سما نے قرآن مجید میں اعلان کیا، وقت کی قسم اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ مبارکہ نازل کی، اس کا پہلا ٹکڑا سنیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پروردگار عالم نے وقت کی قسم اٹھائی اور اللہ نے کہا قسم ہے وقت کی، زمانے کی قسم اٹھائی اللہ۔ پھر اگلا جملہ کیا؟ ان الانسان لفی خسر۔ اللہ نے فرمایا بے شک انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ ہر دن انسان کوشش کرتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ترقی کر لوں، آگے بڑھ جاؤں، مجھے ترقی مل جائے، کامیاب ہو جاؤں۔ کسی نے اچھا گھر بنا لیا، وہ سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، مگر قرآن کہتا ہے انسان گھاٹے میں ہے۔ کسی نے بلڈنگ بنا لی، سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، قرآن کہتا ہے گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ مال جمع کر لیا، دولت جمع کر لی، سمجھتا ہے میں کامیاب ہو گیا، میں نے بڑی ترقی کر لی، قرآن کہتا ہے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ بہت اچھا۔ سب کچھ کیا ادھر، قرآن نے کہا گھاٹے میں، نقصان میں، خسارے میں۔ تو یا اللہ جب یہ گھاٹے میں ہے انسان اتنا سب کچھ کر کے، تو پھر یہ فائدے میں کب ہے، منافع میں کب ہے؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ادھر تو اللہ نے فرمایا انسان نقصان میں ہے، مگر پھر آگے ہی اللہ نے فرمایا کہ فائدے میں پھر وہ انسان ہے الا الذین آمنوا، سب سے پہلا انسان وہ فائدے میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا۔ تو دنیا میں بڑے انسان ہیں، بہت پیاری بات۔ وہ چاہے کسی ملک کا وزیر بن جائے، منسٹر بن جائے، مگر قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، نقصان میں ہے۔ فائدے میں کون؟ جو ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پر۔ بڑی دولت ہے ایمان کی دولت۔ اے میرے عزیزو غور کرو، ایک بندہ مومن جب اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اس میں اقرار بھی ہے، انکار بھی ہے، اثبات و نفی دونوں ہیں۔ تمام معبودان باطل کا انکار ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صمدیت، اس کی احدیت کا اقرار کرتا ہے بندہ، اور اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عبادت کے لائق ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے محمد رسول اللہ، اگلے فقرے میں کہتا ہے بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت، زندہ باد۔ ایمان کی دولت کیا ہے؟ اب میں آپ کو ذرا سا سمجھا کے آگے بڑھوں گا۔ میں آپ کو یہ گفتگو کی تمہید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر آپ کو اپنی اصل گفتگو کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور یہ کانپور ہے، یہاں صرف شور شرابہ ہی نہیں ہوتا، سنجیدہ گفتگو بھی سنی جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔
ایمان جس دل میں آ جائے وہ دل منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ پیش کر دیتے ہیں ہم نذرانہ اپنی جان کا، مرحلہ آتا ہے جب اسلام تیری شان کا۔ ایمان جب بندے کے دل کے اندر آتا ہے، کفر نکلتا ہے، شرک نکلتا ہے، ظلمتیں دور ہوتی ہیں، دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، دل شفاف آئینہ بن جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو غور کرو، ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جس نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، ایمان وہ ہے جس نے عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، ایمان وہ ہے جس نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، ایمان وہ ہے جس نے علی کو حیدر کرار شیر خدا بنا دیا۔ اے لوگو ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے کوئی فارس سے چل کے آیا، ایمان کی خاطر نبی کی بارگاہ میں آیا۔ ایمان کیا ہے کہ بلال نے ظلم سہے مگر مصطفیٰ کی غلامی کو قبول کر لیا۔ ایمان کیا ہے؟ آؤ نبی کے صحابہ سے پوچھو ایمان کیا ہے؟ بدر کے میدان میں کھڑے مصطفیٰ کے مجاہدین سے پوچھو، انہوں نے جانوں کی بازیاں لگا دی مگر ایمان کا سودا نہ کیا، انہوں نے جانوں کی بازیاں لگا دی مگر مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑا۔ ایمان کیا ہے؟ آؤ سنو، صحابہ سے پوچھو ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی نے اشارہ کر دیا، ایک اشارے پر صحابہ نے اپنی گردنوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ ایمان ہے میرے عزیزو، آؤ ایمان کو سمجھو۔ اور ایمان والوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ نوازتا کیسا ہے؟ ایمان انسان کو پختہ بناتا ہے، ایمان انسان کے یقین کو مضبوطی دیتا ہے، ایمان انسان کی ذات کو معتبر بناتا ہے، ایمان انسان کے وقار کو بڑھاتا ہے، ایمان انسان کی عظمتوں کی معراج کا نام ہے، ایمان انسان کی سربلندی کا نام ہے۔ انسان تو دنیا میں بہت ہیں، انسان تو اللہ نے بڑے بنائے مگر فضل اللہ کا اس پر ہے جسے اللہ نے ایمان عطا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ارے زندہ باد زندہ باد، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایمان کی طاقت دیکھیں۔ ایمان ایک زمین ہے، جس طرح آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا، زمین خرید لی، اب پلاٹ تو ہے، یہ زمین، ایمان بالکل اسی زمین کی طرح ہے، مگر اس خالی زمین پر اب آپ کو ایک عمارت بنانی ہے، تو وہ عمارت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے فرما دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اگلا جملہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کی زمین تمہارے پاس اگر موجود ہے تو اس پر عمل کی عمارت تیار کرو، اعمال صالحہ کرو۔ اعمال کی بنیاد پر انسان معتبر بنتا ہے، اعمال کی بنیاد پر انسان کا وقار بڑھتا ہے، اور اعمال کی بنیاد پر ہی اللہ نے اولیاء اکرام کو ولایت سے نوازا ہے۔ اللہ نے ولایت کا تاج اولیاء کو جو عطا کیا ہے وہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر عطا کیا ہے۔ اے لوگوں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدوں کی بنیاد پر ولی بنائے، سجدوں کی بنیاد پر ولایتیں دی ہیں، اور یہ بھی غور کر لینا جس کی زندگی سجدوں سے خالی ہے وہ ولایت سے کوسوں دور ہوا کرتا ہے۔ ولی وہی ہوا کرتا ہے جس کے پاس میں ایمان کی زمین پر عمل کی عمارت ہو، اور قرآن نے اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وہ لوگ جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، وہ لوگ جو سجدے کیا کرتے ہیں، جو راتوں کو جاگ کر قیام میں راتیں گزارتے ہیں، سجدوں میں راتیں گزارتے ہیں، وہی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں،
وہی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، راتوں کو بڑے لوگ جاگتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے بڑے ملیں گے۔ کوئی چوراہے پہ کھڑا یار دوستوں سے باتیں کر کے جاگ رہا ہے، کسی کو دیکھو تو وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لے رہا ہے اور وہ ہوٹل پہ جاگ رہا ہے، کسی کو دیکھو شراب کے اڈے پہ بیٹھ کے جاگ رہا ہے، کسی کو آپ جا کر دیکھو جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کے جاگ رہا ہے۔ جاگنے والے زمانے کے اندر بڑے ملیں گے، جاگنے والے دنیا کے اندر بڑے ملیں گے، مگر سنو سنو، یہ جاگنے والے ایسے جو حرام کام کر کے جاگے، مگر ایک جاگنے والا وہ جو اللہ کی رضا کے لیے جاگتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے جاگتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رات ہم نے سکون کے لیے بنائی، رات ہم نے آرام کے لیے بنائی۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سکون کے لیے بنایا، مگر سنو عزیزو، اپنا اپنا معاملہ ہے۔ کسی کو بستر پہ سو کے آرام ملتا ہے، کسی کو بستر پہ لیٹ کے سکون ملتا ہے، کسی کو اللہ کی عبادت کر کے سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت، زندہ باد۔ اعلی حضرت تعالی۔ اب اس ضمن میں آپ بزرگوں کی زندگی دیکھ لیں، یہ ذکر شہید کربلا ہے اور ذکر غوث اعظم ہے۔ اب اس ضمن میں آپ شہید اعظم کی زندگی کو دیکھ لیں یا سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھ لیں، یہ زندگیاں روشن ہیں اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت سے۔ اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، سرکار غوث اعظم کا نام لینے والوں، سرکار غوث اعظم سے پیار کرنے والوں، امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، حضور غوث اعظم سرکار یا سرکار سیدنا امام حسین تاجدار کربلا، شہید کربلا، ان کی زندگیاں پیغام دیتی ہیں۔ امام حسین کی زندگی تو اتنا پیغام دیتی ہے، بتاتی ہے حسین کی زندگی سجدوں کی بقا کے لیے سر کٹانا پڑے سر کٹا دینا، مگر سجدوں سے منہ نہ موڑنا۔ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، سجدہ نہ چھوٹے۔ اب حسینی مجھے بتائے، ہر حسینی اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں حسینی ہوں کتنا بڑا۔ میرے حسین کی زندگی کہتی ہے سجدہ نہ چھوٹے سر کٹ جائے، اور غوث اعظم کی زندگی دیکھو، غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے، اللہ کی قسم پہلا رمضان پیدا ہوئے، میرے نبی پیدا ہوئے، آقا نے پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ تاجدار مدینہ نے سب سے پہلے سجدہ کیا، اور غوث اعظم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سرکار غوث اعظم نے روزہ رکھا۔ اب ہر قادری، ہر غوث اعظم کا چاہنے والا بتائے وہ روزہ رکھتا کتنا ہے، اور ہر حسینی بتائے وہ سجدے کرتا کتنا ہے۔ سجدوں سے دور اور دعویٰ کہ میں حسینی، عبادت سے دور دعویٰ بڑا میں حسینی۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے سارا گھرانہ بچوں کو قربان کیا، گھر بار کو لٹا دیا، اس لیے نہیں کہ تم صرف نام لے کے اچھلتے رہو، اس لیے نہیں کہ تم دعویٰ کرتے رہو، دعوے کی دلیل کوئی نہ ہو، بلکہ حسین نے سر اس لیے کٹایا، اصغر کی قربانی اس لیے دی، اکبر کی قربانی اس لیے دی کہ مسجد میں اذانیں ہوتی رہے، مسجد کے محراب و منبر سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہے، اس لیے حسین نے قربانی دی کہ یہ لوگ میرا نام لینے والے، میرے نانا کے امتی مسجدوں میں پیشانیاں جھکاتے رہے، دین ختم نہ ہو جائے، شریعت پہ آنچ نہ آ جائے۔ حسین نے اس لیے قربانی
قربانی دی، اور حسین نے اپنے ہر چاہنے والے کو، اپنے ہر ماننے والے کو پیغام دے دیا، کوئی بھی وقت آ جائے، کتنا بھی مشکل وقت آ جائے، مگر ایمان نے جو تمہیں، ایمان نے، شریعت نے جو پیغام دیا ہے اس سے منہ نہ موڑنا، شریعت کے احکام سے کبھی پیچھے نہ ہٹ جانا، مصطفیٰ کی شریعت کو یوں ہی تم مصطفیٰ کی شریعت کی قدروں کو پامال نہ کر دینا۔ ادھر حسین کی زندگی سبق دیتی ہے، ادھر غوث اعظم کی زندگی سبق دیتی ہے۔ یوں تو یہ امام حسین کی زندگی ہو یا پھر سرکار غوث اعظم کی زندگی ہو، اس زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی اگر آدمی دیکھ لے اور اس پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک پہلو بھی اگر دیکھ لیا، مگر کیا کیا ہم نے؟ نہیں دیکھا۔ اے میرے عزیزو، آج مسلمان کی حالت، نام عبداللہ، نام عبد الرحمن، مگر شراب کی بوتل ہاتھ میں، ہے پکا حسینی مگر جوئے کے اڈے پہ کھڑا ہے پکا غوث اعظم کی 11ویں کرنے والا مگر زناکاری کے اڈے پہ پہنچ گیا۔ قرآن نے منع کیا، صاحب قرآن نے منع کیا، اور صاحب قرآن کے خاندان نے منع کیا، مگر حسینی نہیں مانا، نام بھی لیتا رہا اور پتے بھی کھیلتا رہا، نام بھی لیتا رہا، سٹا بھی لگاتا رہا، نام بھی حسین کا لیتا رہا، ماں باپ کو بھی ستاتا رہا، باپ کو بھی گالیاں دیتا رہا، ماں کو بھی برا بھلا کہتا رہا۔ اور یہ جتنے بھی تمہیں جوا کھیلنے والے ملیں گے، شراب پینے والے ملیں گے، یہ سب کے سب کوئی ماں کو مارتا ہے، کوئی باپ کو گالی دیتا ہے۔ جب جوا کھیلنے کے لیے پیسہ نہیں رہتا تو پھر گھر میں بھی چوری کر لیتے ہیں، ماں کچھ کہے تو ماں کو بھی مارتے ہیں، باپ کچھ کہے تو باپ کو بھی گالی دیتے ہیں۔ تم نے جانا نہیں مصطفیٰ کی زندگی نے کیا پیغام دیا تمہیں؟ ماں باپ کی عظمت سکھائی نہیں کیا آقا نے؟ اے لوگو غور کرو، اگر تمہاری زندگی میں تم پر سب سے بڑا کسی نے احسان کیا ہے، وہ کسی اور نے نہیں، وہ تمہاری ماں نے کیا ہے، تمہارے باپ نے کیا ہے۔ اے غوث اعظم کا نام لینے والوں، آؤ سارے ولیوں کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کی قسم اگر غوث اعظم کی زندگی دیکھو گے تو پیچھے ماں کی دعائیں ملیں گی، بابا فرید کی زندگی دیکھو گے پیچھے ماں کی دعائیں ملیں گی، آپ اولیاء کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو۔ چلو ایک ماں تمہیں بتاتا ہوں، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک ماں ہے، اس ماں نے ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کیا ہے، یا اللہ اے میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، اے مولا مجھے بیٹا دے دے، یا اللہ میں اپنے بیٹے کو دین کا عالم بناؤں گی، یا اللہ میں اپنے بیٹے کو علم سکھاؤں گی، یا اللہ تیرے نبی کی نبوت کا تیرے نبی نے جو فرما دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، یا اللہ میں بھی اسے وارث بناؤں گی، یا اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر دے، میں بیٹے کو علم سکھاؤں گی، پڑھاؤں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس عورت کی دعا قبول ہو گئی، اس ماں کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ بیٹا بڑا خوبصورت ہے، مگر جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوا ٹھوکریں کھا کے گرنے لگا، جیسے چلنے کی کوشش کرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے، ٹھوکریں کھا کھا کے گرتا ہے۔ ماں تو تڑپ گئی، ماں تو بے چین ہو گئی، آخر بات کیا ہے، بیٹا کیوں اس قدر سے گرتا ہے، کیوں ٹھوکریں کھا کھا کے گرتا ہے؟ جب بیٹے کو دیکھا گیا تو پتہ لگا اللہ نے بیٹا تو دیا مگر بیٹے کی آنکھوں میں نور نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹا تو دیا مگر بیٹے کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ اب ماں کے کلیجے سے پوچھو، بیٹا ہو اور آنکھوں میں نور نہ ہو، ماں کا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا۔ اللہ نے بیٹا دیا، آنکھوں میں نور نہیں، ماں کے کلیجے سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزری۔
عثمان نے مصلی بچھایا، سجدے میں سر جھکایا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگی، اے مولا میں نے تیری بارگاہ میں دعا کر کے بیٹا مانگا تھا لیکن نابینا نہیں مانگا تھا، یا اللہ بیٹا مانگا تھا مگر ایسا مانگا تھا، یا اللہ میں عالم کیسے بناؤں، اسے چلنا کیسے سکھاؤں، اسے علم کی دولت کیسے دوں، یا اللہ یہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اے مولا میں نے بیٹا مانگا تھا، ادھر ماں کی ممتا، ادھر ماں کی محبت، ادھر ماں روئی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے اور روتے روتے اسی مصلی پہ ماں کو نیند آ گئی۔ ماں کو نیند کیا آئی کہ اس کی خواب کے اندر اس نے دیکھا ایک بزرگ خواب میں آ گئے اور بزرگ نے آ کر کہا، او رونے والی روتی کس لیے ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نے دعا کی ہے، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو آنکھوں میں روشنی عطا کر دی ہے۔ ماں نے دعا کی، بیٹے کی آنکھوں میں نور آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں نے پھر بیٹے کو پڑھایا لکھایا۔ وہ بیٹا جانتے ہو کون ہے؟ اے لوگوں وہ بیٹا کوئی اور نہیں، مصطفیٰ کی حدیثوں کو جمع کرنے والا، مصطفیٰ کی حدیثوں کو دنیا تک پہنچانے والا حضرت امام بخاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کی دعا ہر کسی کے پیچھے ملے گی۔ غوث اعظم سرکار سے کسی نے کہا، حضور غوث اعظم یہ بتائیے مقام غوثیت کب ملا، کیسے ملا؟ کہتے پیدا ہوا تھا، ولی تو ضرور پیدا ہوا تھا، مگر جس دن میری ماں نے کہا تھا نا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اس دن سے جب میں نے عہد کیا جھوٹ نہیں بولوں گا، اللہ نے مقام غوثیت بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر آج قادری اپنے آپ کو غوث اعظم کا دیوانہ کہنے والا جب ماں کو گالی دیتا ہے تو اس ماں کے کلیجے سے پوچھ اسے کیا تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آؤ مدینے کی سرزمین پہ چلو، تاجدار مدینہ والی کونین سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 6 سال کی عمر میرے آقا کی، 6 سال کی عمر میں میرے مصطفیٰ کریم مدینہ سے مکہ کی طرف اپنی ماں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ ماں کی طبیعت خراب ہوئی، مقام ابوا ہے، ماں بیمار ہو گئی۔ 6 سال کی عمر میں آقا کی آغوش میں ماں کا سر رکھا ہوا ہے، سیدہ آمنہ کا سر مبارک رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنی ماں کی زلفوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں، کہہ رہے امی تمہیں کیا ہو گیا، اے میری امی یہ بتاؤ آخر کیا ہو گیا، 6 سال کی عمر ہے میری، میں دنیا میں نہیں آیا تھا، ابا مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اے امی اب تمہاری طبیعت خراب ہے، تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، اے امی میرا کیا ہوگا، مجھے لوگ یتیم کہیں گے، اور یتیموں کے سر پہ کون ہاتھ رکھتا ہے، یتیموں کو کیسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اے میری ماں اگر میں روؤں گا تو کاندھا کس کا ملے گا، اگر میں روؤں گا تو مجھے کون تسلی دے کے چپ کرائے گا، اگر میں روؤں گا تو مجھے کون سینے سے لگائے گا، اے میری ماں مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، اے میری امی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کی امی بخار سے جھلس رہی ہیں، آنکھیں بند ہیں، مگر مصطفیٰ کا درد جب آنکھوں تک آ گیا اور آنسو بن کے ٹپکنے لگا، ماں کی آنکھ کھل گئی، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، سیدہ آمنہ نے آقا کو سینے سے لگایا، مصطفیٰ کو پیار کیا، پیشانی کو چوما، اور سیدہ آمنہ خاتون تمہارے میرے نبی کی امی جان نے رو کر کہا، اے بیٹا ہر چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، جو دنیا میں آ گیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آخری کلمات ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی امی نے آخری کلمات کہے ہیں، وصیتیں کی ہیں، اور ام ایمن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کو رونے نہ دینا، میرے محمد کا خیال رکھنا،
اے لوگو جب نبی پاک کی والدہ دنیا سے رخصت ہوئی 6 سال کی عمر ہے، میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں، والی کائنات رو رہے ہیں، کائنات کے امام رو رہے ہیں، نبیوں کے تاجدار رو رہے ہیں۔ یہ ماں ہوتی ہی ایسی ہے، جب چلی جائے تب اس کی قدر وہ لوگ بھی کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ماں کی قدر نہیں کی ہے، پھر انہیں بھی پتہ لگتا ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں چلی جائے بڑے بڑے اچھے روتے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہیں، مصطفیٰ رو رہے ہیں۔ آقا نے ماں کو وہیں پر دفن کیا ہے، ننھے ننھے ہاتھوں سے قبر بنائی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت ماں کی قبر پہ لپٹ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ ماں ہوتی ہے، تم شراب پی کے اسی ماں کو گالیاں دیتے ہو۔ نوجوانوں یہ ماں ہوتی ہے۔ آج تمہیں اپنی بیویاں تو بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن بوڑھے ماں باپ تمہیں برے لگتے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرما دیا لاکھ عبادت کر لے، لاکھ ریاضتیں کر لے، دنیا سے جائے گا کفن کا لٹھا تو ضرور مل جائے گا، مگر یاد رکھنا جو کچھ دنیا میں کیا تھا سارے اعمال تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اگر ماں راضی نہیں تو یاد رکھنا اللہ بھی راضی نہیں، اس کا رسول بھی راضی نہیں ہے۔ تو شراب پی کے ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو جوا کھیلنے جاتا ہے ماں کو گالی دے دے کے لڑ کے اس کا زیور چھین کے لے کے جاتا ہے۔ کہاں مر گئی غیرت، کہاں ایمان کا سودا کر دیا، کہاں اپنی شرم کو بیچ دیا، کہاں اپنے ضمیر کا سودا کر دیا۔ وہ امت جس کے لیے قرآن کہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن نے کہا تم بہترین امت ہو، اللہ کے نبی کی امت ہو، اس لیے اللہ نے عزت دی ہے، ساری امتوں میں بہتر بنا دیا ہے، ساری امتوں پہ سبقت دی ہے، ساری امتوں پہ تمہیں اللہ نے اشرف بنایا، عظمت دی ہے۔ مگر آج کیا ہو گیا، نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج نبی کی شریعت کو بھلا بیٹھے۔ ماں بیمار ہو، ماں کہے بیٹا دوائی لا کے دے، بیٹا کہتا ماں تیری دوائی لا کے دوں یا اپنے بچوں کو دیکھوں، کب تک تیری دوائی کے پرچے پکڑ کے میڈیکل پہ جاتا رہوں؟ میرے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، مجھے ان کی بھی فیس دینی ہوتی ہے، میری بیوی کا بھی خرچ ہے۔ اپنی بیوی کو مہنگے جوڑے لانے سے پہلے اگر تو نے ماں کو ذرا دوائی لا کے دے دی ہوتی تو یاد رکھ اللہ تعالیٰ تیری روزی میں اتنی برکت دیتا، اتنی برکت دیتا کہ تجھے زندگی میں کبھی کوئی پریشانی نہ آتی۔ یہ ماں ہے، اگر دامن پھیلا دے اللہ کی بارگاہ میں، اگر ماں اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کے دعا کر دے، اللہ تعالیٰ اس ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ آج ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کا دل دکھانے والے غوث اعظم کی 11ویں کر رہے ہیں، ماں کا دل دکھانے والے امام حسین کے نام پہ سبیل بھی لوگوں کو پلا رہے۔ امام حسین کی زندگی نہیں دیکھی، حسین اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا، بیمار ہے، طبیعت علیل ہے، سنو ذرا دل سے سننا میری بات ہے۔ برگے ہی نا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ غور کرو امام حسین کی امی سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات، علالت کے دن ہیں، طبیعت خراب ہے۔ مولا علی فجر کی نماز پڑھنے گئے مسجد نبوی شریف کے اندر، مولا علی نماز پڑھ گئے۔ ابھی تم نے بڑی شان سنی، بڑی عظمت سنی، بڑے اشعار سنے مولا علی کی شان میں۔ مصطفیٰ کی بیٹی کا نام ہے سیدہ فاطمہ، نبی کی شہزادی کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔
حضور مفتی اعظم ہند بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند، کسی نے سوال کیا تھا کہ نبی کی بیٹیوں کے نام بتاؤ. حضور مفتی اعظم ہند اٹھے اور اندر چلے گئے. وہ کہنے لگا ان کو تو نبی کی بیٹیوں کے نام تک یاد نہیں ہے اور مفتی اعظم کہلاتے ہیں. تھوڑی دیر میں وضو کر کے جب واپس آئے اس نے کہا کیا ہوا تمہیں نام بھی یاد نہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا بے وقوف احمق، میں مصطفیٰ کی شہزادی کا نام لوں اور باوضو نہ رہوں، یہ میری غیرت کو گوارا نہیں ہے. فرماتے بے وضو میں نے کبھی نبی کی بیٹیوں کے نام ہی نہیں لیے، جب بھی نام لیتا ہوں وضو کر کے نام لیتا ہوں. یا نبی کی بیٹی کا نام لیا جائے تو لوگ اچھل کود کے ناچ رہے. عجیب تماشا ہے نا، کتنی پاکیزہ ہے وہ. ہر زبان تو اس لائق بھی نہیں کہ سیدہ مخدومہ کائنات کا نام بھی اپنی زبان پہ لا سکے. مولا علی فجر کی نماز پڑھنے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے واپس آئے، گھر پہ آ کے دیکھا سیدہ بڑی تیزی سے کاموں میں لگی ہیں، جبکہ طبیعت خراب ہے، طبیعت علیل ہے مگر کام کرنے میں لگی، کبھی یہ کر رہی ہیں کبھی وہ کر رہی ہیں. مولا علی نے کہا اے فاطمہ کیا بات ہے، طبیعت خراب ہے اتنے کام کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی اے علی مجھے روکو مت، مجھے کام کرنے دو، کام زیادہ ہے وقت کم ہے. مولا علی نے فرمایا اے فاطمہ بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کہنے لگی علی وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، تمہارے کپڑے بھی دھونے ہیں، بچوں کو نہلانا بھی ہے، بچوں کو تیار بھی کرنا ہے، ان کی زلفوں کو سنوارنا ہے. کیا معلوم میرے بعد میں میرے بچوں کا کسی نے خیال کیا یا نہیں کیا؟ علی نے فرمایا کیا بات ہے؟ آنکھوں میں مولا علی کے آنسو آ گئے، رونے لگے. مولا علی فاطمہ بات بتاؤ. سیدہ فاطمہ الزہرا نے رو کے کہا اے علی غور سے سنو، میں نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد میں مصلی پہ بیٹھی ہوں، تسبیح پڑھ رہی ہوں. تسبیح پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، اور نیند آئی تو خواب میں میرے آقا میرے بابا آ گئے، تاجدار مدینہ آ گئے، محبوب خدا آ گئے اور کہنے لگے اے میری لختے جگر، اے میری بیٹی، اے سیدہ یہ بتاؤ تم نے رات کیا کھایا تھا؟ اے علی میں نے کہہ دیا آقا آپ کی بیٹی نے 3 روز سے فاقہ کر رکھا ہے، کچھ نہیں کھایا ہے. یا رسول اللہ فاقے سے ہوں کچھ نہیں کھایا ہے. تو آقا نے فرما دیا اے فاطمہ روزہ رکھ لو، ادھر روزہ رکھو ادھر دسترخوان بچھا کر میں افطار میں تمہارا انتظار کروں گا. اے سیدہ اے میری لختے جگر افطار میرے ساتھ میں کرنا ہے، روزہ رکھ لو، افطار تمہارے بابا کے ساتھ میں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. مخدومہ کائنات سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو. مولا علی کہنے لگے اے فاطمہ اے سیدہ یہ کون سی بات ہوئی؟ مجھے آدھے راستے میں چھوڑ کے جا رہی ہو، بیچ مجدھار میں چھوڑ کے جا رہی ہو. اے فاطمہ زندگی تمہارے ساتھ گزارنی تھی مجھے، مگر تم مجھے درمیان میں چھوڑ کے جا رہی ہو. سیدہ فاطمہ الزہرا نے رو کے کہا اے علی آج میں تم سے 3 باتیں کرنا چاہتی ہوں، وقت کم ہے، ذرا علی میری 3 باتوں کو سن لو. اللہ 3 باتیں. اے علی میری 3 باتوں کو سن لو. مولا علی نے فرمایا بتاؤ فاطمہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی علی سنو، میری زندگی کے اندر آقا نے تمہیں دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی.
दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी। एक बार मौला अली ने इरादा बनाया, सैयदा ने बच्चों की उंगलियां पकड़ी, आका की बारगाह में पहुंच गई, जाके कहा या अली तुम्हारी बेटी मौजूद। जाके कहा या रसूल अल्लाह, अली के घर में बेटी आपकी मौजूद है, मगर अली दूसरी भी लाना चाहता है। मेरे आका ने फौरन सहाबा को बुलाया, जाओ अली को बुला के लाओ। मौला अली आ गए। मेरे आका ने मिंबर से ऐलान किया और मौला अली से फरमाया, ए अली सुनो, ए अली मेरी उम्मत के हर फर्द के लिए 4 निकाह की इजाजत है, वो 4 शादियां कर सकता है, मगर अली जब तक मेरी बेटी तुम्हारे घर में मौजूद है तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं है। इसलिए अली कि तुम दूसरी लेके आओगे, मेरी बेटी को अगर जरा भी तकलीफ पहुंच गई तो मुझे ये गवारा नहीं होगा। मैं अपनी बेटी से प्यार बहुत करता हूँ, मोहब्बत। ऐ अली मेरी बेटी के मौजूद रहते दूसरी से निकाह न करना, दूसरी न लाना। फातिमा कहती है या अली जब तक मैं मौजूद रही तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं थी, लेकिन अली अब मैं इजाजत देती हूँ, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो तुम दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना। मगर अली एक बात जरूर याद रखना, ऐसी औरत को लेके आना, ऐसी औरत से शादी करना जो मेरे बच्चों को ना सताए, जो मेरे बच्चों का दिल ना दुखाए। माँ की ममता है, इमाम हुसैन से ये माँ का प्यार है। ऐ अली ऐसी औरत को लेके आना, ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों को बोझ न समझे, मेरे बच्चों को न सताए, मेरे बच्चों पर जुल्म न करे। और अली दूसरी बात सुन लो, अपनी बीवी के साथ रहना, खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, लेकिन महीने में 2 दिन तो ऐसे निकाल लेना कि मेरे बच्चों के साथ सोना और मेरे बच्चों से उनके दिल का हाल मालूम कर लेना और मेरे बच्चों से कह देना ए बच्चों गम न करो, अली मौजूद है। ए बच्चों गम न करो, अली तुम्हारा बाबा तुम्हारे सर पे मौजूद है। ए अली मेरे बच्चों से कभी हाल भी मालूम कर लेना, ए बच्चों उनसे पूछ लेना। ए बच्चों तुम्हें अपनी अम्मा फातिमा तो याद नहीं आती है। ये ममता है। सैयदा फातिमा ज़हरा आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है जिंदगी का, मगर प्यार देखो बच्चों से, कह रही है अली इतना जरूर कर लेना, मेरे बच्चों के साथ में कोई ज्यादती ना हो जाए, मेरे बच्चों का दिल न दुख जाए। इमाम हसन और हुसैन देख आए हैं, दोनों बच्चों ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू हैं, मौला अली की आंखों में आंसू हैं। इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों हैं? सैयदा फातिमा ने कहा ए बेटो तुम जाओ नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ, तुम अपने नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोचा था बच्चे रोता हुआ देखेंगे तो रो पड़ेंगे, बच्चों को भेज दूं फिर अली से बात कर लूं। इमाम हुसैन चले गए, लेकिन इधर गए और फौरन ही वापस आ गए और रोते हुए आए, माँ की आगोश में सर रखा और रो के इमाम हुसैन ने कहा अम्मी तुम कहाँ जा रही हो? इमाम हुसैन ने माँ की आगोश में सर रखा और रोकर कहने लगे ए अम्मी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा बेटा कहीं नहीं, क्या बात है? कहने लगे अम्मा मैं आका को सलाम करने गया, नाना के रोजे पे गया तो नाना की कब्र मुबारक से आवाज आई हुसैन इधर आने की, इधर अभी रुकने की जरूरत नहीं है, ए हुसैन जल्दी घर चले जाओ, नाना तो मजार में बाद में भी मिल जाएगा। माँ अगर दुनिया से चली गई दोबारा माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। अम्मी नाना जान ने मुझे भेजा है, तुम कहाँ जा रही हो? सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, रो रही है। मौला अली की सुनकर चीख निकल गई, कहती हैं अली तीसरी बात और सुन लो, मेरी माएं बहनें बैठी हैं, कनीज़े फातिमा बनाए अपने आप को, कुछ नहीं है, वक्त घूम रहा है, चरखी वक्त की घूम रही है, एक दिन मर जाना है,
سیدہ فاطمہ نے آخری وقت میں مولا علی سے کیا کہا؟ یہ عبرت کی بات ہے، میری مائیں بہنیں غور سے سن لیں۔ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے یوں دوپٹہ پھیلایا، جھولی بنائی اور علی کی بارگاہ میں رو کے کہا علی میں نے کچھ مانگا نہیں ہے، اگر اجازت دو تو آج مانگ لوں۔ علی نے کہا ہاں فاطمہ تم نے واقعی آج تک کچھ نہیں مانگا، جبکہ تم نبی یہ آخر الزمان کی بیٹی، اس نبی کی بیٹی جس کے قدموں میں کائنات کے خزانے، آج کسی مالدار کی بیٹی، کسی امیر کی بیٹی کسی کے گھر میں آ جائے بڑے نخرے دکھاتی ہے، بڑے ناز ہوتے ہیں اس کے، بڑے نخرے دکھایا کرتی ہے، بڑے اکڑ کے چلا کرتی ہے، کہتی ہے میرا باپ بڑا مالدار ہے، میرا باپ چودھری ہے، میرا باپ بڑا امیر ہے۔ اے میری ماں بہنوں بتاؤ تمہارا باپ چودھری ہوگا، مالدار ہوگا، رئیس ہوگا، مگر سیدہ فاطمہ کا باپ تو وہ ہے جو اللہ کا محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، عصمت رحمت للعالمین، عصمت مختومہ کائنات، ذکر شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، عظمت علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان سرکار مہندی حسن شاہ بابا۔ بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب نہیں حضرت کتاب کا کوئی۔ کتنی بڑے سے بڑے مالدار کی بیٹی ہو مگر سیدہ کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں۔ حق حق حق، تو نخرے دکھاتی ہے، اکڑ کے چلتی ہے، تو نخرے دکھاتی ہے، شوہر سے لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، مگر سن نبی کی بیٹی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں تو۔ اب سن نبی کی بیٹی نے، نبی کی شہزادی نے، شہزادی صاحب قاب قوسین نے یوں جھولی بنائی ہے اور کہا ہے علی ایک بات کہنا چاہتی ہوں، یہ جھولی ہے میری، ایک چیز اس جھولی میں ڈال دو، آج تک مانگا کچھ نہیں۔ علی نے کہا ہاں فاطمہ تو امام الانبیاء کی بیٹی مگر مانگا کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا تھا، ایک وقت آیا تھا جب مولا علی سے سیدہ نے کہا تھا، علی نے کہا تھا اے فاطمہ تم نے کبھی کچھ نہیں مانگا، تم کبھی کچھ مانگتی نہیں ہو۔ بیمار تھی سیدہ، مولا علی نے کہا فاطمہ کچھ نہیں مانگتی ہو، کبھی تو کچھ مانگ لیا کرو۔ کہنے لگی علی کیا مانگوں میں، کیا مانگوں، دنیا کے خزانے مجھے اچھے نہیں لگتے، علی میں تم سے مانگوں تو کیا مانگوں۔ علی نے کہا آج کچھ تو مانگ لو۔ تو سیدہ نے کیا مانگا تھا غور تو کرو۔ آج کی مائیں بہنیں مانگتی ہیں شوہر سے، کیا مانگتی ہیں، کہتی ہیں مجھے زیور بنوا کے دے دے، مجھے گلے کا ہار لا کے دے دے، مجھے سونے کی زنجیر لا کے دے دے، مجھے پیروں کے لیے پازیب بھاری لا کے دے دے، یہ ادھر فرمائشیں ہیں۔ مگر سیدہ نے مانگا تھا تو کیا مانگا تھا، علی طبیعت خراب ہے، کبھی کچھ نہیں مانگا، علی انار کھانے کو دل کر رہا، اگر ہو سکے تو ایک انار لا کے دے دے۔ نبی کی شہزادی نے کیا مانگا، ایک انار۔ تو نے سیریل میں جو کپڑے دیکھے، تو نے شوہر پہ دباؤ بنایا یہی کپڑے چاہیے مجھے، سچ۔ تو نے انسانیت کا ننگا ناچ دیکھا، تو نے کہا یہی میں بھی کروں گی، یہی چیز چاہیے۔ شوہر اگر غریب تھا تو قرض لینے پہ مجبور ہو گیا، کہنے لگا اگر نہیں لا کے دوں گا تو روٹ کے چلی جائے گی، اگر نہیں لا کے دوں گا تو ناراض ہو جائے گی۔ تو نے یہ نہیں سوچا میں شوہر پہ قرض کا بوجھ ڈال رہی ہوں، یہ قرض کیسے اتارے گا۔ ایک انار مانگا سیدہ نے۔ مولا علی مشکل کشا حیدر کرار چلے، بازار پہنچ گئے، انار خرید لیا، انار خرید کے لا رہے ہیں، راستے میں کسی نے دامن پکڑ لیا، ساحل نے دامن پکڑا اور دامن پکڑ کے کہا علی میں بھوکا ہوں کچھ دے دو۔ یہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، سخی ہے، اللہ اکبر، خود بھوکے رہتے ہیں مگر بھوکوں کو کھلاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے مانگنے والے نے کہا علی، اس نے دامن پکڑ کے کہا علی کچھ نہیں، علی بھوکا ہوں کچھ تو دے دو۔ مولا علی کے ہاتھ میں انار ہے، مولا علی نے سوچا اگر نہ دوں تب بھی توہین ہے، اگر نہ دوں تب بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور اگر دوں تو سیدہ نے پہلی بار تو انار
انار مانگا ہے، اگر دے دیا تو سیدہ کو کیا جواب دوں گا؟ کشمکش میں ہے مولا علی، مگر ضمیر نے کہا اور تربیت مصطفیٰ نے کہا، علی سائل نے ہاتھ پھیلایا ہے، اور علی کا مقام یہ نہیں کہ کوئی خالی ہاتھ لوٹ جائے۔ مولا علی نے وہ انار لیا اور فوراً اس سائل کو دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انار تو دے دیا، اب گھر کو آ رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں اب سیدہ سے کیا کہوں گا، فاطمہ سے کیا کہوں گا۔ اللہ پہلی بار تو کچھ مانگا تھا فاطمہ نے، اللہ وہ بھی کسی سائل نے مانگا، کیا جواب دوں گا فاطمہ کو؟ اللہ اکبر۔ مولا علی اسی سوچ میں گم ہے، سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف آ گئے، دروازے پہ آ گئے۔ مولا علی نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ نے دروازہ کھولا، علی کی نظریں جھکی دیکھی، چہرہ جھکا دیکھا، چہرے کے تاثرات دیکھے پہچان لیا، سمجھ گئی، مسکرا کے کہنے لگی، علی کیا بات ہے، انار کسی نے مانگ لیا کیا کسی نے جھولی پھیلا دی تھی؟ علی نے کہا ہاں فاطمہ، کسی نے ہاتھ پھیلایا، علی کی غیرت نے گوارا نہ کیا، کوئی سائل مانگے علی نہ دے، اے فاطمہ میں نے وہ سائل کو دے دیا۔ سیدہ نے کہا علی کوئی بات کوئی جواب نہیں حضرت کتاب کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت خانوادہ رسول، عظمت خانوادہ رسول، عظمت مخدومہ کائنات، عظمت مولا کائنات، ارے زندہ باد زندہ آباد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کوئی جواب نہیں حضرت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ بہت حضرت خوبصورت فاطمہ بیان، الزہرا ماشاءاللہ۔ نبی کی بیٹی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کانپور ہے، اسی کانپور کا شاعر ہے، شعر پوری دنیا نے سنا اس کا، اور آج تک پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ یہی کانپور ہے نا؟ جی 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 جوہر کانپوری۔ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بہت اچھا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید کربلا، ذکر غوث اعظم حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، فیضان محریرہ شریف، فیضان بریلی شریف، ماشاءاللہ۔ اور پاکستان سے ایک شاعر نے جب مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا تو اس نے کیا کہا؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا۔ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا۔ ارے زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبی کی بیٹی بطول زہرا، طہارتوں کا اصول زہرا، شہید اعظم کے واسطے اب سلام کر لو قبول زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا علی میں سمجھ گئی، سائل مانگے علی نہ دے یہ تو علی کی شان ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی ہم غلاموں کو ملتا ہے تو مولا علی کے در سے ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا یہیں پر ذرا سی گفتگو روک کے آپ کو کچھ سناؤں؟ جی جی بولو سنیں گے؟ یہ تمام واہ یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نور النبی بھائی تھوڑی سی آواز بڑھا دے ساؤنڈ کی۔ مولا علی کی بات چلیے، سیدہ کی بات چلیے، تو میں آپ کو ذرا کچھ سنائے دیتا ہوں۔ ایک شاعر ہے، نام ہے عرفی سرسوی، اس کے 4 مصرے سنو اور چوتھے مصرے کا تیور دیکھنا۔ نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے۔ بہت اچھا۔ شاعری جو سنتے ہیں اور قدر کرتے ہیں وہ سنیں گے۔
شہنشاہ بھائی سنیں، نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. علی کے در کا بھکاری ہوں، کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں. ہائے ہائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مولائے کائنات. پتھر کا دل فولاد کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتا ہوں. میدان ہمارا ہوتا ہے، مہنگائی کا رونا وہ روئے، بازار ہے جن کی آنکھوں میں. مہنگائی کا رونا وہ روئے، بازار ہے جن کی آنکھوں میں. اپنا تو حسین اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے. بہت اچھا حضرت، کوئی جواب نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیے، نہ چھیڑ مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے، تمام شہر کا فاقہ خرید سکتا ہوں. علی کے در کا بھکاری ہوں، کیا سمجھتا ہے میں تیرا سارا علاقہ خرید سکتا ہوں. اب میں بتاتا ہوں علی کون ہے. 5 منٹ کی زحمت ہے، نظم سنیں. علی کون ہے؟ سنیں، غور سے سنیں بھائی، غور سے سنیں. ایک ہمارے یہاں شاعر نعت خان، ثنا خان، شبیر برکاتی، آپ لوگ جانتے ہوں گے. وہ نعت پڑھتے ہوئے مولا علی کا جب نام آتا تو وہ علی 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 آپ لوگ سنتے ہیں نا. ابھی جو میں آیا ہوں سیدھا کلکتہ سے آپ کے یہاں پہنچا ہوں. شبیر برکاتی جلسے میں موجود تھے. اس میں نے دوران تقریر میں نے کہا شبیر صاحب آپ علی علی کرتے ہیں مگر آج امتیاز برکاتی سے علی علی سنو. ارے کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صرف علی 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 بس. ہم آپ کو مولا علی کے فضائل و مناقب سناتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یا جس نے بھی اپنے گھر پہلے سب سے پہلا اگر سبق پڑھا ہوگا یا مدرسے میں پڑھا ہوگا، اس نے پہلا سبق یہی پڑھا ہوگا الف. دوسرا بے تے سے اردو کے حساب سے، اور باعتبار عربی الف با تا سا. میں آپ کو بتاتا ہوں الف سے لے کے یا تک سنو علی ہے کون. ماشاءاللہ ارشاد علی. دشمن ہے در دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں علی علی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزے وابا میں علی علی. کون علی کون علی، گر الف سے لو انسان علی، بے سے کامل برہان علی، تے سے تطہیر کی جان علی، سے ثقلین کی شان علی، ہر مخفی بات کا راز علی، اور جیم سے پاک جواز علی، کونین میں ہے ذیشان علی، ہے سے حق کی پہچان علی، خے سے ختم القرار علی، اور خالق کا شاہکار علی، شہزادے حسن و جمال علی، رے سے رہبر ہر حال علی، واحد کی قسم واجد بھی علی، ہر فیضے سے زاہد بھی علی، اس دین کا ہے دائی بھی علی، میرا سین سے ہے ساقی بھی علی. ماشاءاللہ. میرا سین سے ہے ساقی بھی علی، سچا سچا کافی بھی علی، اور شین سے ہے شافی بھی علی، ہے سواد سے صادق ذکر علی، اور زواد سے ضامن فکر علی، تا سے طرفین میں نور علی، ذات پر نور ظہور علی، رتبہ ہے خدا کے ولی کا علی، اور عین سے نام علی کا علی، ہے غین سے باغ غنی بھی علی، فے سے فضل ربی بھی علی، میرا قاف سے قبلہ علی علی، اور کاف سے کعبہ علی علی، گر لام سے پوچھو کیا ہے علی، لولاک کی پاک فضا ہے علی، ہے میم سے شان ماں بھی علی، اور من کن تو مولا بھی علی، ہے نون سے نور نبی علی، واؤ سے سچا ولی علی، خلفاء میں نمبر 4 علی، اور یہ سے نبی کا یار علی، ایمان علی، ایقان علی، سلطان علی، میری جان علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ارے جواب نہیں. ماشاءاللہ. ایمان علی، ایمان علی، سلطان علی، میری جان علی، کونین علی کے قدموں میں، دارین علی کے قدموں میں، سبتین علی کے قدموں میں، حسنین علی کے قدموں میں، عزت بھی علی کے قدموں میں، عظمت بھی علی کے قدموں میں، رفعت بھی علی کے قدموں میں، شوکت بھی علی کے قدموں میں، توقیر علی کے قدموں میں، تقدیر علی کے قدموں میں، شبیر علی کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں. حق 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 حق. ماشاءاللہ
قدموں میں تقدیر علی کے قدموں میں شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں بہت اچھا ہر پیر علی کے کوئی جواب نہیں حضرت کا شبیر علی کے قدموں میں ایک ایک لفظ آپ غور کرنا شبیر علی کے قدموں میں ہر پیر علی کے قدموں میں ہے زہر میں روح حیات علی پروانے کل صراط علی چڑیوں کی چہک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی غنچوں کی چٹک میں علی علی ڈالی کی لچک میں علی علی پھولوں کی مہک میں علی علی امید علی تائید علی ہر مست ملنگ کی عید علی حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی اب جو چوتھا مصرع پڑھوں گا نا وہ چوتھا مصرع سن کے دیکھتا ہوں کتنے لوگ جی اور کتنے لوگ عمل کریں گے اب یہاں پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی چوتھا مصرع آئے گا اور اس مصرے کو سن کر دیکھوں گا کتنے لوگ سمجھ کر اس پہ نعرہ لگا سکتے ہیں بول سکتے ہیں میں پیش کر رہا ہوں ذرا محبت سے جھوم کے کہہ دیں سبحان اللہ حامد حماد حمید علی مہتاب علی خورشید علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نعرے تکبیر نعرہ رسالت عظمت مولا کائنات عظمت شیر خدا عظمت داماد پیمبر نعرے حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری تاروں میں علی پیاروں میں علی تاروں میں علی پیاروں میں علی قرآن تیرے پاروں میں علی ہر مومن کے ناروں میں علی نوری بھی علی انور بھی علی حاضر بھی علی ناظر بھی علی ہے ابر کرم بھی علی علی ہم سب کا بھرم بھی علی علی رحمان کی ہے سوغات علی بن بادل کے برسات علی شرفا کی جماعت میں علی علی ہر سچی بات میں علی علی ہم سب کی بات میں علی علی ہجرت کی رات میں علی 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 زور سے بولو ہجرت کی رات میں علی سے اگر مولا علی سے اگر مولا علی کا نام زبان پہ آئے نا مردے میں جان پڑ جاتی مردوں میں جان پڑ جاتی ہے یہاں تو تم لوگ زندہ ہو اب زندگی کا ثبوت دو ذرا میرے ساتھ مل کے بول کے بتاؤ کتنی محبت ہے مولا علی سے ہجرت کی رات میں پیچھے والوں شرمانے کی ضرورت نہیں یہ نام مولا علی کا ہے جب آدمی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے یا علی مدد تو مشکل فوراً ہی دور ہو جاتی ہے سبحان اللہ اتنی زور سے کہو کانپور کی زمین ہل جائے اور کانپور سے آواز سیدھی نجف پہنچے اور نجف سے کربلا اور کربلا سے یہ آواز مدینہ پہنچ جائے پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا سننے کا بھی اور سنانے کا بھی ذرا میرے ساتھ پوری بیداری سے بولنا ہے ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے بھٹکو تو سہارا اور بلند آواز سے بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارہ علی علی میری آنکھ کا تارا مولا قمبر آقا ابوذر ہر ولی سے بہتر ہر قطب سے برتر ہم سب کا رہبر ہم سب کا لیڈر دم مست قلندر دم مست قلندر دم مست قلندر دم مست قلندر اب دو مصرے پڑھوں گا تعویل کے علماء سے معذرت کے ساتھ ہاتھ نیچے کرو اور دو مصرے توجہ سے سننا بھٹکو تو سہارا علی علی ڈوبو تو کنارہ علی علی میری آنکھ کا تارا علی علی مولائے قمبر علی علی آقائے ابوذر علی علی ہر ولی سے بہتر علی علی ہم سب کا رہبر علی علی ہم سب کا لیڈر علی علی دم مست قلندر علی علی دم مست قلندر علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی ارے زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شیر خدا حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ فیضان مختوم اشرف انجمن عاشقان اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی 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 حیدر کی شان میں اور بھلا شوکت کا قلم لکھے بھی تو کیا دارین کی ملکہ ہیں زہرا زہرا کا شوہر علی علی دارین کی ملکہ ہیں زہرا زہرا کا شوہر علی علی یہ مولا علی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے
مولا علی آئے, سیدہ فاطمہ نے کہا علی کیا بات؟ کہنے لگے فاطمہ سائل نے سوال کر دیا, ہاتھ پھیلا دیا, میں نے اسے انار دے دیا. اب سننا آخری جملے بس, انشاءاللہ گفتگو کو بھی سمیٹ رہا ہوں. تاجدار ولایت مولا کائنات مشکل کشا حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ سائل نے سوال کیا, علی نے فوراً اسے انار دے دیا. فاطمہ الزہرا نے لڑائی نہیں کی, جھگڑا نہیں کیا, یہ نہیں کہا علی پہلی بار تو کچھ مانگا تھا وہ بھی کسی کو دے آئے, پہلی بار تو سوال کیا تھا وہ خواہش بھی پوری نہیں کی. سیدہ نے کہا علی کوئی بات نہیں ہے, مانگنے والے نے مانگا علی نے دے دیا, علی کو یہی زیب دیتا ہے, علی کی یہی شان ہے, کوئی ہاتھ پھیلائے علی فوراً اسے عطا کر دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, اللہ اکبر یا رسول اللہ, یا علی. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا مولا علی کوئی بات نہیں ہے. اب ذرا توجہ کرو تو اے بیٹا سنو اے بھائی ڈسٹرب نہ کرو, تھوڑی دیر بس, تھوڑی دیر اور سن. آپ نے بہت اچھا سنا, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ خوش رکھے سب کو. ذرا سی زحمت اور آخری باتیں سن لو. مولا علی نے انار دے دیا, گھر آ گئے. سیدہ نے کہا کوئی بات نہیں علی, اللہ نے اس لائق بنایا, اللہ نے دیا تم نے سائل کو دے دیا. ابھی مولا علی اور سیدہ فاطمہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. اب ایمان بھی سمجھے ایمان کیا ہوتا. ادھر سیدہ فاطمہ مولا علی آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ دروازے پہ دستک ہوئی. مولا علی نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا دروازے پہ جناب سلمان فارسی کھڑے ہیں. سبحان اللہ. مولا علی نے فرمایا سلمان بتاؤ کیا بات ہے. حضرت سلمان فارسی نے انار ہاتھ میں پکڑے ہیں, کہنے لگے اے علی یہ انار اللہ کے نبی نے بھیجے ہیں. علی نے فوراً انار دیکھے. مولا علی نے کہا ہمارے لیے, کہا آپ کے لیے بھیجے ہیں. مولا علی نے انار گنے تو 9 انار ہیں. مولا علی نے فرمایا یہ انار ہمارے نہیں ہیں. اللہ 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 اللہ. تاجدار ولایت نے فرمایا سلمان کسی اور کے ہوں گے, تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی, ہمارے نہیں ہیں. 9 انار ہمارے نہیں ہیں, ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے. یا علی کس لیے؟ تو مولا علی نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ نے فرما دیا جو میری راہ میں 1 خرچ کرتا ہے میں اسے 1 کے بدلے 10 عطا کرتا ہوں. مولا علی نے فرمایا 1 انار میں نے راہ خدا میں دیا, 9 نہیں ملیں گے 10 ملیں گے. یہ 9 کسی اور کے ہیں, ہمارے ہوتے تو 10 ہوتے. حضرت سلمان نے اتنا سنا, جیب میں ہاتھ ڈالا, 10واں انار نکالا, کہنے لگے علی آقا نے 10 دیے تھے, سلمان تمہارے یقین کی طاقت کو پرکھ رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مولا کائنات, عظمت شیر خدا, ذکر شہید اعظم. واہ ماشاءاللہ. چیک کر رہا تھا کہ یقین کتنا مضبوط ہے اللہ کی ذات. مولا علی کا یقین ہے. اچھا مولا علی وہ ذات جس کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. اب علم کے شہر میں جانا ہے تو دروازے سے ہی جانا پڑے گا. جی دیوار کود کے چور جاتے ہیں اور چور کے ہاتھ لگتا کچھ نہیں. یہ وہ شہر ہے جہاں چور گھس نہیں سکتا. کوشش تو کرتا ہے چور کہ علی کو چھوڑ کے گھس جاؤں, گھس نہیں پاتا. ایک یہودی مولا علی سے کہنے لگا, مولا علی نماز کو جا رہے ہیں, مسجد میں یوں مولا علی نے سیڑھی پہ پہلا قدم رکھا ہے, یہودی آ گیا.
یہودی آ کے کہنے لگا علی تمہارے علم کا بڑا چرچا سنا ہے، تم تو وہ ہو جس کے لیے کہا گیا کہ تم علم شہر کا دروازہ ہو، نبی علم کا شہر تم اس کا دروازہ۔ علی ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ مولا علی نے فرمایا بول۔ کہنے لگا علی اتنا بتاؤ وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیا کرتے ہیں اور وہ جانور کتنے ہیں جو انڈے دیا کرتے ہیں؟ سوال کرنے والے یہودی نے سوال کیا اور منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ یہ سوال اتنا خطرناک ہے، علی فوراً جواب نہیں دے پائیں گے، علی کو ٹائم لگے گا، جانور گنیں گے کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں، اور اگر گننے لگ گئے، گننے بیٹھ گئے تو علی گنتے رہ جائیں گے، نماز چھوٹ جائے گی، اور نماز چھوٹ گئی تو میں کہہ دوں گا ویسے تو داماد پیغمبر ہیں، ویسے تو تاجدار ولایت ہیں، مگر نماز چھوڑ دی، اور اگر نماز کو گئے سوال کا جواب نہیں دیا، اگر کہا کہ بعد میں دوں گا جواب تو میں کہہ دوں گا ویسے ہی کہتے ہو کہ علم کے شہر کا دروازہ ہے مگر میرے سوال کا جواب نہیں دیا گیا۔ اللہ اللہ، اب یہودی سمجھ رہا ہے پھنسا لوں گا، پھنسا لوں گا، مگر علی کو کون پھنسا سکتا؟ ماشاءاللہ، علی تو وہ ہیں، کسی نے کہا تھا علی کوئی سوال کرتا ہے تو اتنی جلدی جواب کیوں دیتے ہو؟ علی نے کہا کیا بات؟ کہنے لگا ذرا رک جایا کرو، ٹھہر جایا کرو، سوچ کے جواب دیا کرو۔ علی نے کہا کس لیے؟ کہا نہیں وقفہ لیا کرو۔ مولا علی نے کہا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہے؟ کہنے لگا علی ایک میں 5، دوسرے میں 5، دونوں میں 10۔ علی نے فرمایا تو کیوں نہیں رکا؟ تو نے فوراً جواب کیوں دیا؟ اچھا ہے۔ کہنے لگا علی یہ بھی کوئی رکنے والی بات ہے، یہ بھی کوئی سوچنے والی بات ہے، ہاتھ سامنے انگلیاں نظر آتی ہیں اس لیے فوراً جواب دے دیا۔ مولا علی نے فرمایا تجھ میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، تیرے سامنے تیرا ہاتھ ہے، علی کے سامنے اللہ کی کائنات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، کوئی جواب نہیں حضرت، ماشاءاللہ۔ او یہودی وہ سوچ رہا ہے میں علی کو پھنسا لوں گا، کہتا علی بتاؤ کون سے جانور ہیں، کتنے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کتنے جو بچے دیتے ہیں، سوچ رہا ہے آج پھنسا لوں گا۔ مگر مولا علی تو مولا علی، وہ مولا علی جس کے لیے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم نے ہاتھ پکڑ کے اعلان کر دیا، میرے آقا نے غدیر خم کے موقع پہ فرما دیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اے لوگو وہ علی یہودی چاہتا تھا پھنساؤں گا، مگر مولا علی سے جیسے اس نے سوال کیا علی جواب دو کتنے جانور انڈے دیتے ہیں، کتنے بچے دیتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ تو ذرا ادھر بیٹھ کے گنتی کر، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ ارے زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، انجمن عاشقان اہل بیت، سرزمین شہر کانپور، سرزمین ہاتھا گمو خاں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اب بیٹھ کے دروازے پہ گن رہا، مولا علی تو کہہ کے نماز پڑھنے چلے گئے کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو ذرا گنتی ابھی گنتا ہے، یہ انڈا دیتا ہے، یہ انڈا دیتا ہے، یہ انڈا دیتا ہے، یہ بچہ دیتا ہے۔ مولا علی مسجد سے نکل گیا، مولا علی نے فرمایا گن لیے؟ کہا ابھی نہیں گنے۔ یہ ہے مولا علی، اللہ اکبر، یہ شان ہے مولا علی کی۔ مگر آخری بات سنو، سنجیدہ ہو جاؤ اے میرے عزیزو۔ مولا علی سے سیدہ فاطمہ نے کہا اے علی یہ بتاؤ میں نے کبھی تم سے کچھ مانگا تو نہیں؟ کہتے ہیں علی نہیں سیدہ کچھ نہیں مانگا۔ تو سیدہ نے فرمایا پھر آج کچھ مانگ لوں۔ اب ذرا توجہ کرنا، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نے کہا اے علی میں نے کچھ نہیں مانگا، اگر اجازت دو تو آج کچھ مانگوں۔
علی نے فرمایا فاطمہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ اب دیکھیں ہماری مائیں بہنیں یہ کیا کیا مانگتی ہیں اور نبی کی بیٹی نے کیا مانگا۔ مصطفیٰ کی شہزادی نے یوں دامن پھیلایا، جھولی پھیلائی، کہنے لگی علی زندگی کا آخری دن ہے، اے علی دنیا سے جانے والی ہوں، اتنا مانگ رہی ہوں، یا علی میری جھولی میں 2 لفظ ڈال دو، اور وہ 2 لفظ یہ ڈال دو کہ علی اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی ہو گئے ہو۔ اے علی اتنا کہہ دو کہ تم مجھ سے راضی، میری خدمت سے راضی۔ علی نے اتنا سنا مولا علی کی چیخ نکل گئی، رو کے کہنے لگے اے سیدہ اے فاطمہ ایسی باتیں نہ کرو، علی آج بھی راضی، قبر کی رات تک راضی، ادھر علی راضی ادھر مصطفیٰ راضی، اور اے فاطمہ تم سے مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ نے پیغام دیا اس قوم کو، اس نبی کی امت کو، عورتوں کو پیغام دیا کہ شوہروں کو تنگ نہ کرنا، اگر یہ راضی نہیں تو اللہ راضی نہیں، اگر شوہر راضی نہیں تو اللہ کا رسول راضی نہیں۔ اور سیدہ فاطمہ نے اولاد کو بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ سیدہ اپنے بچوں سے پیار کتنا کرتی ہے، محبت کتنی کرتی ہے۔ یہ ماں ہوتی ہے جو بچوں سے پیار کرتی ہے، جو بچوں سے اس درجہ محبت کرتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایمانداری سے کوئی حسینی ایسا ہوگا جو حسینی بھی بنے اور اپنی ماں کا دل بھی دکھائے، حسینی بھی کہے اپنے آپ کو، ماں پر زیادتی بھی کرے، ہاتھ بھی اٹھائے، باپ کا دل بھی دکھائے، باپ کے ساتھ بدسلوکی بھی کرے؟ یہ حسینی کی پہچان نہیں۔ امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ نے بھی بتا دیا اور حسین نے بھی بتا دیا ماں کیا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ اے حسینیو، اے غوث اعظم سے پیار کرنے والو، آج کے اس جلسے میں عہد کر کے جاؤ، جب تک زندہ رہیں گے حسین اعظم کے مشن کو زندہ رکھیں گے اور حسین کے طریقوں پہ عمل کرتے رہیں گے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ عہد کر لو اس محفل میں، سرکار غوث اعظم سے پیار کرتے ہو، یہ ذکر شہید اعظم ذکر غوث الورا ہے۔ اس بزم میں آ کر اگر آپ نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ ان کی زندگیاں ہمیں پیغام کیا دیتی ہیں، درس کیا دیتی ہیں، تو بتاؤ کیا لیا اس محفل سے، کیا سیکھا اس محفل سے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، مصطفیٰ کی شریعت، مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے، مصطفیٰ جان رحمت کی اداؤں کو حضور غوث اعظم نے امت کے سامنے رکھا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں توجہ سے سن لو، سرکار غوث اعظم کی ذات وہ ذات ہے کہ سرکار غوث اعظم مظہر کمال مصطفیٰ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مظہر کمال مصطفیٰ، مظہر کمال مصطفیٰ ہے غوث اعظم سرکار تاجدار بغداد۔ اللہ کی قسم غور کرو، میرے آقا کی زندگی دیکھ لو، ادھر غوث اعظم سرکار کی زندگی دیکھ لو۔ مصطفیٰ مدینے میں پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے میرے آقا۔ مکے میں جب آقا تشریف لائے تو نور پھیل گیا، روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا۔ کتنا اجالا ہوا، زمین سے آسمان تک اجالا ہو گیا۔ جب میرے آقا پیدا ہوئے اجالا ہی اجالا، اور پھر جب ادھر غوث اعظم سرکار پیدا ہوئے تو ادھر بھی رات کا آخری پہر تھا، اور رات کے آخری پہر میں اس بستی کے اندر نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی۔ بستی والوں نے جب پتہ کیا تو معلوم ہوا آج سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس بچے کا نام عبد القادر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد غوث اعظم، عظمت شہنشاہ بغداد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور غوث اعظم کی زندگی یہ ہے، مظہر کمال مصطفیٰ ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سجدہ کیا، غوث اعظم دنیا میں آئے تو فوراً روزہ رکھا،
جب لوگ 29 اور 30 کے چاند میں کنفیوز ہوتے ہیں نا، چاند 29 میں اگر نظر نہ آئے تو کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. تو لوگ کنفیوز تھے جس سال حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، لوگ کنفیوز تھے کہ چاند نظر نہیں آیا، کیا کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. جب لوگ زیادہ کنفیوز ہوئے نا تو کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، اگر تمہیں جاننا ہے کہ آج روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے تو وہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ ہے، وہ جب سے پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی دن میں نہ کبھی دودھ پیتا ہے نہ کچھ منہ کو لگاتا ہے، روزہ رکھتا ہے. جا کے اس بچے کی ماں سے معلوم کر لو، اگر بچے نے دودھ پی لیا ہے تو آج عید ہے، اور دودھ نہیں پیا ہے تو آج بھی روزہ ہے. کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب معلوم کیا گیا تو پتہ لگا دودھ نہیں پیا ہے تو لوگوں نے کہا آج بھی روزہ ہے. مگر ان شخصیات کو جب آپ دیکھیں گے قریب سے غور سے تو ان کی زندگیاں بتائیں گی آپ کو، پیغام ملتے ہیں ان کی زندگیوں سے، بے شمار پیغامات ملتے ہیں. حضور غوث اعظم کی سیرت، صرف اتنا نہ سمجھنا حضور غوث اعظم کو کہ 11ویں پہ بریانی بنا لی اور غوث اعظم کی محبت کا حق ادا ہو گیا. سچ ہے، اتنا نہ ماننا غوث اعظم کو کہ بس آپ نے ایک بار حضور غوث اعظم کے نام کا جلسہ کر لیا اور محبت کا حق ادا ہو گیا. بریانی بنانا بڑا ثواب کا کام ہے، لنگر لٹانا بڑے ثواب کا کام ہے، مگر یاد رکھنا صرف بریانی سے کچھ نہیں ہونے والا. سیرت پہ عمل کرو، مشن کو آگے بڑھاؤ. اس لیے یاد رکھنا بریانی سے کچھ نہیں ہونے والا، اگر صرف بریانی پہ رہ گئے تو کام نہیں بننے والا. اس لیے میرے عزیزو، یہ مصطفیٰ کا دین ہے، یہ دین بریانی سے نہیں پھیلا، یہ دین تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے. تو حضور غوث اعظم سیدنا امام حسین، ان کی زندگیاں دیکھو، سبق حاصل کرو، برائیوں سے بچو اور بھلائیوں کے راستوں پہ گامزن ہو جاؤ. آج کی محفل کامیاب ہے، آج کا جلسہ کامیاب ہے، شہنشاہ بھائی کی محنتیں کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ یوں ہی سب لوگ شاد آباد رہیں اور امام حسین سے شہید کربلا سے محبت کرتے رہیں، سرکار غوث اعظم تاجدار بغداد سے محبت کرتے رہیں اور اپنی زندگیاں ہمیں بہتر بنانی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہان کی نعمتیں، برکتیں، دولتیں عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بلند آواز سے کلمہ شریف میرے ساتھ پڑھیں مل کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.